آپ بزرگان سے گزارش ہے، برادران سے، کہ اگر تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو بڑی محبت ہوگی، ایک شکل پیدا ہو جائے گی۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ نثار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعاً بآواز بلند صلوات۔ برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت، تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات۔ خدا انشاءاللہ ہماری نقل العبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، ابتداً آپ سب کی خدمت میں گزشتہ مناسبت جو گزری ابھی ایک روز قبل، یعنی شہادت جانگداز حضرت سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ خدا ان ظالموں کو جنہوں نے بی بی پہ ظلم کیا، ستم کیا، اور ان ظالموں کی اتباع کرنے والے جو آج تک ظلم و ستم کر رہے ہیں، پروردگار انہیں مزید دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے شر سے تمام محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کو بالخصوص و جہان بشریت کو بالعموم محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ ضمناً آنے والی مناسبت جو آ رہی ہے وہ اسی بی بی کے ایک فرزند حجت خدا ہمارے چوتھے امام حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس ولادت کی مناسبت سے ہم بے پیشگاہ حضرت ولی عصر اپنے امام عصر کی خدمت میں مقام معظم رہبری، تمام مراج کرام، تمام علماء و تمام مومن و مؤمنات بالخصوص آپ حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خدا ہمیں محمد آل محمد کی خوشیوں میں شاد رکھے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ تمام عبادات کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے اجماعاً بآواز بلند صلوات۔ زمانہ مولا امیر المومنین کی اس ظاہری خلافت کا
ज़माना है सन 38 हिजरी है। 2 साल तकरीबन क़ब्ल मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत से करीब 2 साल, कुछ कम 2 साल, मदीने में फ़र्ज़ंद अमीरुल मोमिनीन हज़रत हुसैन इब्न अली के आंगन में परवरदिगार आलम की जानिब से एक नेमत अता होती है। और अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर इश्क़ है और किस कदर आमादगी है अहले बैत की, इस हवाले से कि अली मौजूद हैं और अली के फ़र्जंद के घर फ़र्जंद पैदा हुआ मगर उसका नाम भी अली रखा गया। 15 जमादियुल अव्वल की तारीख़ जो अभी आ रही है, यही सन 38 हिजरी में जब आई तो परवरदिगार आलम ने हुसैन इब्न अली को एक फ़र्जंद अता किया। और इश्क़ और मोहब्बत इस नाम से, इस हस्ती से, इस किरदार से ऐसा है कि आपने बावजूद ये कि अभी अली मौजूद हैं, सन 38 हिजरी है, मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत सन 40 हिजरी में हुई है, मौला अपने फ़र्जंद का नाम अली रखते हैं। और यूँ अली इब्न अल हुसैन की सूरत में हमें चौथा इमाम परवरदिगार आलम की जानिब से नसीब होता है। गोया यूँ कहा जाए कि इस इमाम ने अपने बचपन के तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल ये अपने दादा जनाब अमीरुल मोमिनीन की आगोश में गुजारे। इन्हें ये शरफ़ मिला कि आपने अपने दादा जनाब अमीरुल मोमिनीन की आगोश में अपनी इब्तदाई उम्र के अय्याम गुजारे और यकीनन मौला अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ भी सुनी और यकीनन आपके कान में अज़ान व अक़ामत भी मौला अमीरुल मोमिनीन के सिवा कोई और नहीं कि जो दे। ये तमाम जो उमूर हैं ये ख़ुद मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ात गिरामी क़द्र ने अंजाम दिए, मगर उसी बचपन की उम्र में अपने दादा के साए से मौला महरूम हुए। और उसके बाद आपकी उम्र गुज़रने लगी आपके पिदर बुज़ुर्गवार जनाब इमाम हुसैन और आपके ताया, हमारी ज़बान में कहा जाता है, जनाब इमाम हसन की ज़ेर सरपरस्ती। यानी 10 साल इमाम हसन की इमामत में गुज़रे आपके इब्तिदाई, वो 2 साल मौला अमीरुल मोमिनीन की हयात के, और उसके बाद 10 साल सन 50 हिजरी तक इमाम हसन की जो है वो इमामत का दौर गुज़रा। और यकीनन इस उम्र में 12 साल की उम्र के अंदर आप पहुँचे। 12 साल की उम्र का बच्चा उमन वो होता है कि हमारा बच्चा भी उमन बहुत कुछ अपने अतराफ़ में समझने लगता है, तो वो कहाँ हुज्जत खुदा, वो फ़र्जंद हुसैन इब्न अली, यकीनन आप 12 साल की उम्र में अपने ज़माने के हालात और वाक़यात सब को देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। और उसके बाद जब 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत हुई है तो फिर मौला इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बाकी अय्याम अपने पिदर बुज़ुर्गवार की ज़िंदगी में गुज़रे। और वो मज़ीद 10 साल यानी सन 60 हिजरी तक, ये मज़ीद 10 साल अपने पिदर बुज़ुर्गवार की इमामत में, गोया 22 साल की तकरीबन उम्र बनती है सन 60 हिजरी तक। और 61 हिजरी करबला में जब हैं तो इसके माना हुए कि इमाम ज़ैनुलआबिदीन की करबला में उम्र कितनी हुई? तकरीबन 22 साल। 22 साल हुई, क्योंकि सन 61 हिजरी के तो सिर्फ 10 दिन, आप 10वां दिन था 61 हिजरी का, यानी करबला में आप तकरीबन 22 साल के थे जब ये वाक़या करबला का रोनुमा हुआ। तो ये इशारा था इसलिए कि इमाम ज़ैनुलआबिदीन की शख्सियत और आपके जो गुज़िश्ता अय्याम थे इमामत से पहले के, वो अय्याम इन तमाम हालात से गुज़रे। अपने दादा की शहादत उस कमसिनी में, और उसके बाद इमाम हसन की शहादत, वो 10 साल आपकी सुलह के, और उसके बाद वही सुलह कंटिन्यू रही इमाम हुसैन की इमामत के दौर में भी, यानी इमाम हुसैन की इमामत भी पूरी उसी सुलह में गुज़री है, यानी 10 साल के इमाम हुसैन के भी, तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन के 20 साल तकरीबन जो है ये उस सुलह के दौर के जो है वो साल हैं। और उन सालों में जो किरदार इमाम हसन का रहा और जो किरदार इमाम हुसैन का रहा, उसकी मुस्तक़ीमन तासीर इमाम ज़ैनुलआबिदीन की शख्सियत पर भी है और आपने मुशाहिदा भी किया। तो बाद करबला इमाम ज़ैनुलआबिदीन की शख्सियत का दूसरा पहलू रिसालत का शुरू होता है, क्योंकि इमामत का भी आगाज़ है
اور مظلومیت کا آغاز بھی اسی امامت کے ساتھ ہوا ہے. یعنی آپ جو امام بنے ہیں تو امام بھی مظلومیت کے دور میں بنے ہیں, مظلومانہ انداز میں آپ بنے. یعنی آپ یتیم ہوئے تو یتیم ہونا بھی آپ کا سب سے زیادہ دکھی اور غم انگیز تھا. ایسا کوئی اور یتیم نہیں ہوا. صرف یتیم ہونا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا وہ سفر جو اہل بیت کے ساتھ تھا, جن حالات میں تھا. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا دوسرا حصہ. یہاں سے لے کے آخر عمر تک تقریباً 36 یا 38 سال جو آپ کی بقیہ زندگی ہے, وہ آپ کی مظلومیت کے ساتھ اپنے پدر بزرگوار کو یاد کرتے ہوئے, ان کا ذکر کرتے ہوئے, ذکر مصائب کرتے ہوئے, معاشرے میں جہاں آپ نے اسلامی اقدار, اسلامی تعلیمات کو اپنے خوبصورت بیانات کے ذریعے بیان کیا ہے اور دعاؤں کے ذریعے عقائد کو, معارف کو, حقائق کو محفوظ کیا ہے, وہیں آپ نے کربلا کے اس مظلوم مقتول کا بھی جو ذکر ہے اسے زندہ رکھا, ان کی یاد کو تازہ رکھا. وہ مختلف واقعات جو آپ سنا کرتے ہیں مصیبت کی منزلوں میں, مولا سعید سجاد کہ کسی کو پانی پلاتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے, کبھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے, یا کوئی اور آپ کے سامنے پانی لے کر آتا, اس پانی کو پہ آپ کی نگاہ پڑتی, تو یہ بہانے بن جاتے تھے کربلا کی یاد کے اور ذکر کربلا کے. یہ امام کی جو ہے وہ روش رہی. یہ روش مولا کی جو روش تھی, یہ اس حق کو بچانے اور بیان کرنے اور ان حقائق کو آگے بڑھانے کا آپ کا ایک انداز تھا. اب یقیناً اتنے پہلو ہیں ایک امام کی زندگی میں, تمام پہلو ہمارے اس وقت ہدف بھی نہیں ہیں. جو سر 10 ایک موضوع ہمارے سامنے ہے, ایک تو خود مولا امام زین العابدین کی شخصیت کے کچھ پہلو کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, آپ کی روش کیسی تھی, اور دوسرا پہلو حقوق کے حوالے سے مولا نے جو خصوصی طور پہ بیان فرمایا, اس سے یقیناً کچھ مختصر صحیح مگر استفادہ ہمیں کرنا چاہیے. خود شخصیت آپ کی ایسی ہے کہ آپ کے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار آ کر لوگوں کے سامنے آپ کو برا بھلا کہہ کے جا رہا ہے, آپ کی توہین کر کے جا رہا ہے, آپ خاموش ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. کچھ دیر بعد مولا پھر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو چل کے اسے جواب دے کے آتے ہیں. ساتھی سمجھتے ہیں مولا اسے جواب دیں گے, جیسا اس نے توہین کی تو اس کی توہین کا جواب اسے دینا چاہیے. سب کے جذبات ہیں, کیونکہ جب وہ توہین کر رہا تھا ساتھیوں کی آستینیں چڑھ رہی تھی, روکنا, مولا نے روک دیا تھا اشارے سے, خبردار تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب کہلا کے چلا گیا آپ کا قریبی عزیز, اس کے بعد آپ گئے اور جانے کے بعد اپنے دق الباب کیا. وہ اندر سے سمجھ گیا کہ کون آیا ہے, انداز سے پہچان گیا. وہ اس آمادگی سے نکلا کہ اب مولا یقیناً کوئی جوابی کارروائی کریں گے, کوئی جواب دیں گے, اور یہ بھی اپنے آپ کو آمادہ کر کے نکلا. مگر جب وہ نکلا تو مولا نے اس سے کہا کہ دیکھ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو جو کچھ کہہ کے گیا, اگر وہ مجھ میں ہے تو پروردگار سے میں اپنے لیے عفو, درگزر و بخشش طلب کرتا ہوں, اور اگر نہیں ہے تو میں تیرے لیے پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھ سے درگزر فرمائے, اور تیری اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا, میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ بالکل بدل گیا. کہاں وہ آمادگی کے ساتھ آیا تھا کہ شاید کچھ تندی ہو, مگر برعکس مولا کے الفاظ سن کے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. وہ ساری باتیں آپ میں سے ایک بھی نہیں ہیں آپ کے اندر ان میں سے, مگر وہ ان سب کا سزاوار میں خود ہوں, وہ مجھ میں ہیں, اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ کے اعصاب حیران رہ گئے. یہ ہے اخلاق. انسان کو صرف ایک اپنی روش سے, اپنے ایک اخلاق سے, ایک بگڑتے ہوئے انسان کو, ایک گمراہ انسان کو کس طرح راہ راست پر لے آنا, کس طرح اسے منقلب کر دینا, بدل دینا, یہ معصومین کی تعلیمات ہیں. مولا سعید سجاد کے اس کردار میں ہمارے لیے ایک روش موجود ہے, روش عملی. یہ وہ صفت نہیں ہے جسے دیکھ کے تعریف کی جائے کہ جناب بہت خوبصورت پھول ہے, واہ واہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے. نہیں, یہ صرف پھول کی کوئی خوبصورتی والا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کردار ہے, ایک اخلاق ہے, جو امام کے کردار و اخلاق میں ہمیں جا بجا یہ روش نظر آتی ہے, جس سے ہمیں اپنی زندگی میں, عملی زندگی میں استفادہ کرنا چاہیے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ہماری توہین کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں جذبات میں آگے پلٹ کے مقابلتاً ویسی ہی روش اپنانی چاہیے, ویسی ہی زبان, ویسے ہی لب و لہجہ اپنانا چاہیے. یہ تو ہو جائے گی نفس پرستی. توجہ فرمائیے گا, یہ کیا ہو جائے گی؟ نفس پرستی.
اور اگر خدا پرستی ہوگی تو خدا پرستی جائے گی، یہ شخص گمراہ ہو گیا، یہ شخص خدا نخواستہ غلط ایک روش کا شکار ہو گیا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اسے نجات دینی چاہیے۔ یہ جیسے گویا ایک بیمار کی مانند ہے کہ بیمار سے ہمدردی کی جاتی ہے، نہ کہ دشمنی کی جاتی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کھانس رہا ہے، بری لگ رہی ہے اس کی آواز، مگر دل کیا چاہیے؟ اگر خدا پرست ہو، اگر نفس پرست ہو، یہ کیا ادھر شور مچا رکھا ہے، باہر جا کے کھانسو، یہ کرو وہ کرو، اس قسم کا نہ بولا جا۔ مگر اگر خدا پرستی ہو تو پھر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ جاؤ تھوڑا سا گرم پانی پی لو، فلاں دوا پی لو، کھانسی میں آرام آ جائے گا، گلے میں تمہارے تکلیف ہو رہی ہوگی، کھانسی سے زور پڑتا ہے، اسے راہ بتائیں گے اس بیماری سے نجات کی، ہمدردی کریں گے۔ یہ تو میں نے ایک ظاہری مثال دی بیماری کی۔ اسی طرح برا اخلاق روحانی بیماری ہے، نفسانی بیماری ہے۔ اگر کسی میں ایسی بیماریاں پائی جائیں تو آئمہ خدا کی روش ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے بیماروں سے بھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق کے ذریعے ان کا درمان کرنا چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے۔ جیسے مولا نے علاج کیا۔ یہ کون تھے؟ حسن ابن حسن تھے، مولا کے چچا زاد بھائی تھے حسن ابن حسن۔ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے اس کا علاج کیا، بدل کیا، وہ صرف ایک مولا کے لب و لہجے سے اور آپ کے ضبط و تحمل کو دیکھ کر۔ اور مولا جب چلے تھے تو اصحاب نے نقل کیا ہے کہ جب مولا روانہ ہوئے تو مولا کی زبان پہ وہ آل عمران کی یہ آیت تھی، 138ویں آیت تھی ظاہراً، کہ جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ کون لوگ؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس سے مولا سید سجاد کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً بعد شہادت مظلوم کربلا مدینے میں مولا سید سجاد کی روش، جہاں اور آپ کے ایسے امور تھے کہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں اور اس میں ہمارے لیے تعلیم موجود ہے، وہاں پر ایک راتوں میں مولا سید سجاد درہم و دینار تھیلے میں بھر کے اپنے جو آپ کے پاس پہنچائے جاتے تھے، ہوا کرتے تھے، وہ آپ رات میں تاریکی میں لے کے نکل جاتے، اس طرح کے کوئی آپ کو پہچانے نہیں۔ یتیم و ناداروں کے گھروں پہ جا کے کچھ نہ کچھ حسب ضرورت، جیسے وہاں پہ افرادی قوت ہوتی تھی، جتنے افراد ہو جتنی ضرورت ہوتی تھی، اس کے حساب سے مولا انہیں دے کر آپ آ جائے گا۔ وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ دینے والا کون ہے۔ کب پتہ چلا؟ جب مولا سید سجاد کی شہادت ہوئی ہے، جب آپ شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد مدینے کے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو خفیہ آ کر رات کو ہماری مدد کیا کرتا تھا وہ کون تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی اپنے اطراف میں موجود اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندوں کو پرسان حال رہو۔ سورہ منافقون کا آخری حصہ پڑھیے گا، آخری حصے میں اس کی 10ویں 11ویں اور یہ 12ویں آیات، 9ویں 10ویں 11ویں یہ آیات ذرا پڑھیے گا آپ اس کی۔ ان آیات کے اندر آخر کے اندر پروردگار عالم نے مومنین کی صفت بیان کی ہے۔ یہ مومنین جو ہے یہ پروردگار ان کو حکم دیتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پروردگار نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے اور تمہیں جو اولاد عطا کی ہے، یہ مال اور اولاد کہیں تمہیں غافل نہ کر دے پروردگار سے۔ توجہ کیجیے، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ نے عطا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں غافل کر دے پروردگار سے۔ انفقوا، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، دیا کرو، مال دیا کرو۔ مومن کی اور منافق کی جو ایک پہچان ہے اور جو فرق ہے ان دونوں کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ منافق، توجہ کیجیے گا جملے، منافق مال کے خرچ کرنے پر سمجھتا ہے کہ مال خرچ ہو گیا، چلا گیا میرے پاس سے۔ مال کو دینے میں وہ سمجھتا ہے کہ مال میرا خرچ ہو گیا، چلا گیا، میرے پاس نہیں رہا، میرے پاس سے چلا گیا۔ جبکہ مومن اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کو خرچہ نہیں سمجھتا بلکہ آمدنی سمجھتا ہے، اپنی سیونگ سمجھتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ یقین ایک کے پاس ہے اور ایک کے پاس نہیں۔ ایک اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہے اگر میری راہ میں تم ایک دو گے، کم سے کم میں اس کے برابر 10 برابر تمہیں دوں گا، کہیں 70 گنا برابر دوں گا۔
کہیں سے زیادہ. تو مومن یقین رکھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو گیا نہیں ہے، بلکہ یہ منفعت کے ساتھ، سود کے ساتھ میرے پاس لوٹ کر آئے گا اور آتا ہے. منافق یہ سمجھتا ہے اسے اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، انشورنس کے وعدے پر یقین ہے. انشورنس کمپنیاں جو وعدہ کرتی ہیں انہیں پریمیم دیتا رہتا ہے 6 منتھلی، اینولی، کچھ نہ کچھ جو بھی طے ہوا ہے وہ اس وعدے پر کہ 10 سال بعد 20 سال بعد یہ کمپنیاں مجھے اتنا دیں گی، ڈسیبلٹی پہ اتنا دیں گی. انشورنس کمپنی کے وعدوں پر ایک منافق کو یقین ہوتا ہے، مگر اللہ کے وعدے پر اسے یقین نہیں ہوتا. مگر مومن وہ ہے کہ جسے اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ مولا امیر المومنین نے واضح فرمایا ہے کہ ایمان اس حد تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں جو ہے تمہارے، اس کے ہونے کا جو تمہیں جو یقین ہے، اس سے زیادہ یقین تمہیں اللہ کے وعدوں پر ہو. جب تک اللہ کے وعدوں پر اس سے زیادہ یقین نہیں ہوگا کہ جیسا تمہیں اپنے ہاتھ میں کسی شے کے ہونے پر ہے یقین ہے، اس سے زیادہ اللہ کے وعدے پر جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. تو پروردگار فرماتا ہے خرچ کرو، یقین ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں سیرت معصومین میں یہی خرچ ہے اللہ کی راہ میں. رات میں نکل کچھ نہیں رکھتے تھے مولا امیر المومنین، کچھ بیت المال میں بچا کے نہیں رکھتے تھے، اپنے پاس تو رکھتے ہی نہیں تھے، مگر کہ بیت المال جب ان کے سپرد کیا گیا تو اسے بھی آپ جب تک جھاڑو نہیں دلوا دیتے تھے قمبر سے اس تک آپ نہیں بیٹھتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی روش یہ ہے کہ آپ راتوں میں، اب اگر آج ہمارے چار طرف نادار ہیں اور اللہ نے ہمیں پیسہ بھی دیا ہے مگر ہم خرچ نہیں کرتے، نادار ہوتا رہے، نادار پریشان ہوتا رہے، بھوکا سوئے، بیٹیاں بیٹھی رہیں کسی کی، میری خواہشات پوری ہوتی رہیں، میرے تجملات پورے رہیں، میری عمارت بڑی مزین بن جائے، اس پہ ہزاروں نہیں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہوں، صرف اس کی وہ ظاہری تھوڑی سی بیوٹی جو چند دن تک تو لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد بھی کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کامن ہو جائے گی، مٹی گرد بھی جم جائے گی، وہ بارش ہوا کرے گی تو دھلا کرے گی، ورنہ وہ ایسے ہی اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر کسی کی بیٹی رخصت ہو جائے، کوئی تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھ جائے، ایجوکیشن کسی کا آگے بڑھ جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کسی بیمار کا آپریشن ہو جائے، نہیں یہ کرنے، یہ کیا ہے؟ یہ مال پرستی پیدا ہو گئی. اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ خدا پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مال اپنی ضرورت کے مطابق انسان خرچ کرے اور اس کے بعد باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اگر خرچ کر رہا ہے تو مومن یقین رکھتا ہے کہ یہ لوٹ کر آئے گا. ہم سیرت معصومین میں دیکھتے ہیں. تو مولانا سید سجاد کی ایک بڑی روشن جو سیرت ہے وہ یہ کہ آپ اپنے قرب و جوار میں موجود جتنے بھی نادار، یتیم، پریشان حال ہیں انہیں نہیں پریشان دیکھا کرتے. حتیٰ آپ نے ایسی ٹیمیں بنا رکھی تھیں کہ وہ ٹیمیں جا کر معلوم کیا کرتی تھی کون پریشان ہے، کیا ہے، انہیں جا کر جو ہے. اور یہ حق العباد میں سے ہے، حقوق الناس میں سے ہے، لوگوں کے حقوق میں سے ہے. معاشرے کے نادار افراد ہم پر حق رکھتے ہیں، محروم افراد ہم پر حق رکھتے ہیں، پریشان حال ہم پر حق رکھتے ہیں، یتیم ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اس میں حق ہے. حکم تو ہے کہ کم بھی ہو تب بھی خرچ کرو. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، بڑی بنیادی پریکٹیکلی بات ہے اور یقین کے ساتھ اگر پریکٹیکل کریں گے تو یقیناً آپ کے سامنے اس کا رزلٹ بھی آئے گا. مولا فرماتے ہیں جب بھی میں تنگ دست ہو جاتا ہوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اللہ سے معاملہ کر لیتا ہوں. 10 بچے میرے پاس نہیں ہے، 10 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، 100 آ جاتے ہیں، 100 میں سے 50 دے دوں تو کتنے آ گئے؟ پھر 10 گنا برابر آ گئے، نہیں آ گئے؟ کتنے آ گئے؟ 500 آ گئے نا. مال پھر بڑھتا رہتا ہے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بڑھتا رہتا ہے. اس سے زیادہ اس موضوع میں توجہ نہیں دوں گا. آپ دیکھیے کہ جو لوگ واقعاً وجوہات شرعیہ نکالنے والے، خمس ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقات کرنے والے ہیں، مسلسل ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اور ان کا یقین بڑھتا جاتا ہے، وہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے چلے جاتے ہیں اور پروردگار انہیں اور دیے چلا جاتا ہے. بخیل آدمی اور کنجوس اور بیماریوں میں اس کا سارا جمع کیا ہوا وہ بھی سارا خرچ ہو جاتا ہے، آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا بخیل کے پاس. لہذا مولا امام العابدین کی سیرت بھی یہی تھی، آپ کے اجداد کی سیرت بھی یہی تھی، اور آپ کے معصوم فرزندوں کی بھی سیرت یہی تھی کہ آپ نادار و یتیم، بیواؤں، پریشان حالوں کی داد رسی کیا کرتے تھے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک خلق خدا کی جانب توجہ، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، ہر ایک کے حق کو محسوس کرنا. انسان کی عظمت تو بڑی بلند ہے. میں نے ایسے انسان، ابھی صرف مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان، خود انسان، جانوروں کے حقوق موجود ہیں، حیوانات کے حقوق بیان کیے ہیں.
خود مولانا سید سجاد، آپ کے پاس جو شتر موجود تھا، اونٹ موجود تھا، آپ نے اپنے فرزند یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ مخاطب قرار دے کے فرمایا، بیٹا میں نے اس اونٹ پر 20 مرتبہ حج ادا کیا، اس اونٹ پر توجہ کیجیے گا، میں نے اس اونٹ پر 20 مرتبہ حج ادا کیا ہے، مگر ایک تازیانہ بھی آج تک نہیں مارا، آج تک بھی 20 سفر کیے حج پہ جانا اور آنا، آج تک ایک تازیانہ بھی اس اونٹ کو نہیں مارا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اونٹ 7 مرتبہ میدان عرفات ہو کے آ جائے تو پروردگار اسے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیتا ہے، پروردگار اسے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا اگر یہ اونٹ مر جائے تو اس کے لاشے کو زمین کے اندر دفنانا، اسے حیوانات کی خوراک نہ بننے دینا۔ توجہ فرمائی آپ نے، مولا سید سجاد حیوان کے حوالے، وہ حیوان کہ جو رزق حلال کمانے میں کام آ رہا ہے، عبادات کی ادائیگی میں کام آ رہا ہے، اس کا حق پیدا ہو گیا، اللہ اسے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دے رہا ہے، اور مولا اس کی تدفین کا حکم دے رہے ہیں کہ اسے ایسے ہی نہیں پھینک دینا لاشے کو، بلکہ اسے مٹی کے اندر دفنانا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہاں ایک حیوان کا اتنا حق ہو تو انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہوگی، بندوں کے حقوق کس قدر محترم ہوں گے۔ اب بندوں کے حقوق کے اندر یقیناً اس سے پہلے کہ کچھ حقوق آپ کی خدمت میں بیان کروں، خود حق کو سمجھ لیجئے، تو میں سمجھتا ہوں پھر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حق اللہ کو بھی کہتے ہیں، پروردگار کی ذات کو بھی حق کہا گیا ہے، حق دین کو بھی کہا گیا ہے، قرآن کو بھی حق کہا گیا ہے، امام کو بھی حق کہا گیا ہے، اسی طرح قبر کو بھی حق کہا گیا ہے، موت کو بھی حق کہا گیا ہے، نشور کو بھی حق کہا گیا ہے، یہ سب حق ہیں۔ تو حق کے معنی کیا ہیں کہ یہ سب حق ہیں؟ اگر حق کے معنی توجہ کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حق کے معنی ہے ہم آہنگی، مطابقت، مطابقت، ہم آہنگی اور مطابقت۔ یہ ہم آہنگی اور مطابقت کی جو معنی ہے یہ کیسے یہاں پر جو اپنا رنگ دکھائیں گے اور اثر دکھائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ جی یہ حق کیسے ہے۔ دیکھیے کسی کا ہم جب کہتے ہیں یہ حق ہے یعنی یہ اس کے مطابق ہے، میرا حق مجھے دو، جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دو۔ جب ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دو، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو میری زحمات کے مطابق ہے یا جو میری پوزیشن حیثیت کے مطابق ہے وہ مجھے دو، جو ہم آہنگ ہے، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں۔ مثلا وراثت کے معاملات میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا بیٹے کا بیٹی کی نسبت دگنا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک لاجک ہے، دگنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس بیٹے کو سنگل دیا جائے، بیٹی کے برابر دیا جائے، تو کیا یہ حق دیا گیا؟ شرعاً اس کا حق دیا گیا اسے؟ وہ مطالبہ کرے گا جی نہیں مجھے میرا حق چاہیے۔ کیا ہے میرا حق؟ 2 برابر اس کے، بہن کے 2 برابر، بھائی اپنی بہن کے 2 برابر کا تقاضا کرے گا۔ کیوں کہے گا؟ یہ میرا حق ہے، شریعت نے میرا حق قرار دیا ہے، یعنی جو شریعت نے قرار دیا ہے وہ میرا حق ہے، اس سے کم بھی نہیں ہے گوارا اور اس سے زیادہ کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا۔ جو شریعت کے مطابق ہے، جو حکم شریعت سے ہم آہنگ ہوتا ہے وہ میرا حق ہے۔ مزدور آیا، مزدور نے کہا دیہاڑی ایک دن کی 300 روپے بنتی ہے، ٹھیک، اب 300 روپے دینا چاہیے۔ اس نے واقعاً پورے دن کام کیا، ایک دن کی پوری دیہاڑی اس نے لگائی، اب شام کو اسے اگر 250 روپے دیں تو وہ پلٹ کے کیا کہے گا؟ یہ میرا حق نہیں ہے، میرا حق 300 روپے بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 300 روپے کے متقابل پورے دن مزدوری کی ہے، تو وہ کہے گا میرا حق بنتا ہے 300 روپے، یہ 250 روپے نہیں ہیں۔ اور اگر اسے بے خیالی میں 500 روپے دے رہے ہوں تو وہ پلٹ کے کہے گا کہ یہ 200 روپے زیادہ ہیں، یہ آپ کے، یہ میرا حق نہیں بنتا، شاید غلطی سے آ گئے۔ توجہ کی آپ نے؟ حق کیا ہے اس کا؟ 300 روپے، یعنی جو مطابقت رکھتا۔ اب اس کی جو مزدوری ہے
اس مزدوری سے جو مطابقت رکھتی ہے رقم وہ اس کا حق ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو بالکل اسی طرح عزیزان محترم جس کی جو حیثیت ہے اس کی اس حیثیت کے مطابق اسے دینا تو حق ہے اس کا۔ مثلا افراد مختلف ہوا کرتے ہیں، مختلف حیثیتوں کے افراد ہوا کرتے ہیں، سب کا برابر حق نہیں ہوتا۔ بس اس کی مثال دوں، استاد کا ایک اپنا حق ہے، جو استاد نہیں ہے وہ استاد کے برابر حق ہم سے طلب نہیں کر سکتا۔ والدین کا ایک حق ہے، کوئی بھی والدین کے برابر ہم سے حق طلب نہیں کر سکتا۔ چاچا بڑے محترم ہے، تایا بڑے محترم ہے، مگر جو باپ کا حق ہے نہ وہ تایا کا ہے نہ وہ چچا کا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، باپ کا حکم واجب ہے، چچا کا حکم واجب نہیں ہے، تایا کا حکم واجب نہیں ہے، ماں کا حکم واجب ہے، خالہ محترم مگر خالہ کا حکم واجب نہیں ہے، پھوپھی کا حکم واجب نہیں ہے، محترم ہیں، ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں، مگر واجب الاطاعت صرف ماں اور باپ ہیں۔ ماں کا حکم واجب اور باپ کا حکم واجب، یہ دو ہستیاں ہیں جو واجب الاطاعت ہیں، ان کی برابری کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں تو کہہ دے کہ آپ اگر کہہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کا حکم مجھ پہ واجب نہیں ہے، مگر اگر باپ حکم دے تو وہاں یہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، حق بنتا ہے ان کا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ان کی اطاعت کیوں حق کیوں بنتا ہے؟ پروردگار نے، خالق کائنات نے ان کا مقام اور ان کی حیثیت قرار دی ہے ایسی کہ جس پر ان کی اطاعت ہم پر واجب دی ہے۔ کیوں حق بنتا ہے؟ اب یہ حقوق کی بحث میں ہم جب تفصیل میں اگر بیان کریں گے تو ماں کا حق یہ کیوں بنتا ہے، باپ کا حق یہ کیوں بنتا ہے، متقابلاً اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ پر۔ باپ پر اولاد کا حق ہے کہ اس کا نیک نام رکھے، اس کی نیک تربیت کرے، انہیں لقمہ حلال لا کر کھلائے۔ اسی طرح ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی اطاعت واجب ہے۔ اتنی واجب ہے کہ اگر آدمی مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور ماں آوازوں کہ میں بلا رہی ہوں ادھر آؤ جلدی آؤ، تو وہ اپنی مستحب نماز توڑ کر ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی 2 رکعتی نماز مستحب کوئی پڑھ رہا ہے، مثلا زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، مگر کہ باپ آواز دے یا ماں آواز دے اور بلائے کہ جلدی سے ادھر آؤ، تو اس نماز کو توڑ کے جانا ہوگا، وہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے، وہ واجب ہے۔ ہاں واجب نماز اگر ہے تو اسے نہیں توڑ سکتے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل ہیں، اس کی اصل ہیں، ماں باپ اصل ہیں، ان کے وجود سے وجود پایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد۔ بارہ کے بآواز بلند صلوات سے دیکھیے، اللہ اکبر۔ میں اس کی عربی میں نہیں جاتا، اس کی ترجمہ مختصر تاکہ بچے بھی سنیں۔ ماں کا حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ایک مدت تک پیٹ میں اس طرح اٹھائی رہی کہ اس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، یعنی 9 ماہ تک تمہارے حمل کو اپنے شکم میں رکھا اور اپنے میوہ دل یعنی دودھ سے تمہیں خوراک دی کہ اس طرح کوئی کسی کو خوراک نہیں دیتا، اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال، کھال سے تمہیں خوراک دی کہ اس طرح کوئی کسی کو نہیں دیتا، اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال، کھال بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ خوشی خوشی تمہیں اور تمہارے بوجھ کو اٹھائے پھرتی رہی، اگرچہ اس کی وجہ سے مسلسل زحمتوں، تکلیفوں اور مشکلوں میں مبتلا رہی، یہاں تک کہ دست سے قدرت نے تمہیں اس سے جدا کر دیا اور تمہیں زمین پر اتار دیا۔ اس نے تمہیں شکم سیر کیا، خود بھوکی رہی، تمہیں لباس پہنایا، خود بے لباس رہی، تمہیں سیراب کیا، خود پیاسی رہی، خود دھوپ کی شدت میں رہی، تمہیں سایہ فراہم کیا، اس کی بے چینیوں میں تم نے آرام پایا، خود بیدار رہی، تمہیں سلایا۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اس نے مسکن اور اس کا گھر تمہاری حفاظت کا محل تھا، اور اس نے اپنے دودھ سے تمہیں سیراب کیا اور اس کا نفس
تمہارا نگہبان تھا، تمہارے لیے اس نے سردی گرمی کو برداشت کیا، اس کی ان زحمتوں تکلیفوں کا شکریہ ادا کرو، لیکن تم خدا کی مدد و توفیق کے بغیر اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ماں۔ اب کیا ان احسانات کا بدلہ کوئی اتار سکتا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد حضور اکرم کی خدمت میں بڑے اپنی خدمات بیان کی ماں کی نسبت، اور کہنے لگا میں نے اپنی ماں کی اس طرح خدمت کی، اس طرح خدمت، اتنے سالوں سے میں ماں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے فلاں لے جاتا ہوں، یہ کام کرواتا ہوں، ادھر لے جاتا ہوں، یہ کام کرواتا ہوں، مختلف اس نے اپنی جو ہے احمدیں گھر کے اندر ماں کی نسبت بیان کی۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا کچھ حق ادا کر دیا؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم یہ ساری زحمتیں جتنی تو نے بیان کی یہ سب ملا کے بھی اسے ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جو تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ ایک آہ جو ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ معمولی بات نہیں کہ پروردگار نے یہ حق قرار دیا ہے، ان کا یہ مقام اور حیثیت قرار دی ہے کہ اف تک نہ کہیں۔ کم ترین لفظ عربی زبان میں اف ہے، 2 حرف کا اف، اس سے چھوٹا کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے۔ پروردگار مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا پروردگار اسے بیان کرتا کہ یہ تک نہ کہو۔ سب سے چھوٹا لفظ 2 حرفی اف کا، اف تک نہ کہو۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر وہ تمہیں ناجائز بھی مار رہے ہو، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو آگے بڑھ کے اپنا کندھا جھکا دو، انہیں آگے بڑھ کے مارنے کی زحمت نہ ہو، اتنی زحمت بھی نہ ہونے کہ وہ آگے بڑھیں ہو تمہیں ہاتھ اٹھائیں، نہیں تم آگے بڑھ کے اپنا کندھا جھکا دو ان کے سامنے۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، نظام تربیت میں ہمارے یہاں یہ تربیت ابھی نہیں ہے، بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہے، اب وہ منزلیں گزر چکی ہوتی ہیں، جبکہ نظام تربیت میں اپنے بچوں کو ہمیں ان تعلیمات کو دینا چاہیے۔ باپ کا بڑا مقام ہے، باپ کی بڑی حیثیت ہے، باپ اصل ہے، باپ کی زحمت ہے اپنی جگہ پہ۔ مگر میں یہاں سے آگے بڑھ کے جو زیادہ اس وقت سر دست ہمارے یہاں مشکلات ہیں، یہ اشارہ کافی ہے فیملی کے دوران جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں درمیان، ان تمام رشتوں کے حوالے سے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ حقوق کیا ہیں۔ معاشرے کی نسبت اس وقت نہایتی جو ہے وہ ابتر صورتحال ہے۔ ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق کی جو ہے معلوم بھی نہیں ہے، اور معلوم بھی ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، مومنین کے ایک دوسرے کی نسبت حقوق کیا ہیں، نماز جماعت میں آتے ہیں اہل جماعت کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، پیش نماز کے حقوق کیا ہیں، مامومین کے حقوق کیا ہیں، خریدار و فروشندے کے حقوق ہیں۔ ایک مقام پہ تو حضرت نے 400 یہ رسالہ حقوق ہے آئین حقوق کے نام سے، اگر میسر ہو تو ضرور اسے حاصل کیجئے، اسے وقتاً فوقتاً پڑھیے۔ حقوق بیان کیا حضرت نے، اشیاء کے حقوق بیان کیے ہیں، جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ان کے حقوق ہیں، جو زندگی میں آپ کے شامل ہیں افراد ان کے حقوق ہیں۔ لہذا ان حقوق کو حقوق العباد کے حوالے سے ان کی حساسیت کیوں زیادہ ہے، یعنی ان کے جہاں دنیا میں ایک نظام تشکیل دینے میں اور ایک معاشرتی ماحول کو بہترین و پاکیزہ بنانے میں اور مترقی بنانے میں، ترقی پذیر بنانے میں، یعنی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے میں، جہاں حقوق کی ادائیگی کا، امن و امان کے اندر جہاں حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہم کردار ہے، وہ آخرت میں بھی بڑا اہم کردار ہے۔ میں آخرت کے لیے صرف اتنا عرض کر دوں کہ پروردگار اپنے سارے حقوق معاف کر سکتا ہے، کر دے گا حقوق اللہ، کسی بندے کے پروردگار سارے حقوق معاف کر دے گا۔ شہید پر سے بھی جن حقوق کو پروردگار معاف نہیں کرے گا وہ حقوق العباد ہیں۔ بندوں کے اگر حقوق ہوئے کسی شہید کی بھی گردن پہ تو پروردگار جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، پروردگار شہید کی گردن پہ کسی حق الناس معاف نہیں کرے گا۔ حقوق الناس کی تھی کہ کسی کا حق گردن پہ نہ رہے، حقوق الناس کو اہمیت دیں۔ اگر کسی کا حق گردن پہ رہ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ آخرت میں معاف نہیں ہوگا۔ اور کسی کا حق گردن پہ اور وہ اس دنیا سے ہم سے پہلے چلا جائے تو ہم کیا اسے زندہ کر کے اس سے کہیں گے معاف کر دے؟ بڑی مشکل ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سخت وقت آئے، انسان کو چاہیے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اور اس طرح کسی کے مالی حقوق خدا نخواستہ غصب کی ہیں، تو انہیں راضی کر لے، انہیں راضی کر لے اور پروردگار سے استغفار کرے تاکہ پروردگار معاف کر دے۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو آخرت کے اس کا اثر ہے، دنیا میں اس کا اثر، امن و امان کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ معاشرے میں بے چینیاں، بہت ساری بے چینی، ایک محلے میں بے چینی، ایک ادارے میں بے چینی،
ایک اسی طرح کے مراکز میں جیسے مساجد امام بارگاہ اور دیگر اس قسم کے ادارے اور مراکز، وہاں پہ بے چینیاں، ان کا ایک بنیادی سبب حقوق سے عدم آشنائی اور حقوق کی عدم ادائیگی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، نہیں ادا کرتے، آگاہ نہیں ہیں، اور جب آگاہ نہیں ہوں گے تو ادائیگی بھی نہیں ہوگی۔ راہ چلنے والوں کے حقوق، میرا گھر میری گلی، مگر گلی اگر کامن ہے تو یہ نہیں کہ میری گلی میں گلی کا مالک بن گیا، نہیں، میں اگر اپنا گھر دھو رہا ہوں تو اب پانی اگر جا رہا ہے سڑک پہ اور گلی پہ جا رہا ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہر تکلیف کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ عبادت قرار دیا گیا ہے، اگر راہ چلتے ہوئے دیکھو کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، اسے اس نیت سے ہٹا دو کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، کسی کے کانٹا چبھ نہ جائے اور کسی کو پتھر سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ اگر ہٹا دیتے ہیں بڑا ثواب ہے، یہ پرواہ نہ کریں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو نہ دیکھیے کبھی عبادت کرنے میں، یہ دیکھیے پروردگار کو کیا پسند ہے۔ کجائیے کہ ہم خود ایسا کام کریں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اپنا گھر دھویا، اس طرح دھویا کہ پانی باہر سارا جانے دیا اور سڑک پہ بھر گیا، اب آنے جانے والوں کے لیے تکلیف، گاڑیاں گزر رہی ہیں، چھینٹیں لگ رہی ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے تکلیف ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کیا صورتحال تھی، تعجب ہوتا تھا۔ یہ صورتحال ایمان کی عکاسی کرتی تھی، جو چاروں طرف صورتحال تھی، کس قدر جو وخیم صورتحال ناگفتہ اور یعنی مناسب نہیں کہ اس کی دوبارہ جو تفصیل میں جائے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ صورتحال کیا ہے، ہر کس نہیں۔ یہ فاصلوں کی علامت ہے، یہ دلوں کے فاصلے کی علامت ہے، یہ باطنی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے، اور اسے کنٹینیو باقی رکھنا اور اس پہ راضی رہنا اور چلتے رہنا کنٹینیو، یہ بھی ایک بڑی صورتحال تھی سنگین۔ لہذا کون تھا اس کے ذمہ دار؟ یقیناً جو ذمہ دار تھا وہ اپنی جگہ پر، بقیہ افراد جو خاموش تھے اس وضع پہ وہ بھی اپنی جگہ پر ذمہ دار تھے۔ یہ حقوق الناس میں سے ایک ہے، جو کامن پلیسز ہوتی ہیں، کامن پلیسز کے اندر جو ہے وہ سب کا مشترکہ حق ہوتا ہے، کوئی مالک نہیں ہوتا۔ جیسے آج قانون بنا ہوا ہے، پبلک پلیسز پہ آپ جو ہے وہ سگریٹ نہیں پی سکتے، خدا اس لعنت سے محفوظ ہی رکھے، پینے والوں کو پروردگار توفیق دے کے وہ نہ پئیں، مثلا دھواں پینے والے سے زیادہ نہ پینے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ خصوصاً بس کے اندر، بند گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، کسی ایسی جگہ میں، عبادت گاہ میں کہیں بیٹھے میں، ایسی جگہوں پہ، یا گھر میں کسی کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، جی ایسٹرے لے آنا، بھائی ایسٹرے رکھے ہو، پیے جا رہے ہیں، تو نہ پینے والوں کو زیادہ نقصان دے گا، ان کی تکلیف اور بیماری ہوگی۔ حق ہے، یہ مردم آزاری ہے۔ یا رات کو بیٹھے باتیں کریں، گلی کے اندر چبوترے پہ بیٹھے، اندر گھر میں لوگ سو رہے ہیں، آواز بہت تیز جاتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا اپنے گھر کے اندر کہ جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں، باہر گلی میں کوئی باتیں کر رہے ہوں تو اندر گھر میں آواز ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تھک کے سویا ہے اور باہر کی آواز تیز آ رہی ہے، یا پہنچے دوست کو بلانے کے لیے زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ کتنے لوگ متاثر ہو گئے، کتنے کمزور دل لوگ متاثر ہو گئے۔ حقوق کو پہچاننا ہے، یہ صرف ہاسپٹل کے سامنے منع نہیں ہے ہارن بجانا، نہیں، محلے کے اندر الاؤ نہیں ہے، پریشر ہارن تو الاؤ ہی نہیں ہے شہر کے اندر، یہ سب جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی مردم آزاری، اگر کوئی کسی کو تھریٹ ہو جاتی ہے، کسی کا دل دہل جاتا ہے کوئی آواز سن کے ہماری کوئی اس قسم کا، تو یہ گناہ ہے۔ جہاں ہم نے اس کا ادب کیا وہاں پہ یہ تکلیف کا بھی جو اسے تکلیف پہنچی، یہ تھریٹ جو ہے وہ گناہ ہے۔ راہ چلتے ہوئے روڈ پہ ٹریفک چلا کے دوران حقوق کو نہیں پہچانتے، کسی کا حق ہے پہلے جانے کا، جائز نہیں ہمارے لیے اس سے پہلے جانا، پہلے اس کا حق ہے تو وہ جائے گا، جائز نہیں ہے۔ ذرا سا کسی کو سائڈ مارنا یا تھریٹ کرنا گناہ ہے، گاڑی اس طرح چلانا کہ دوسرے سے خوف میں مبتلا ہو جائیں دیگر چلانے والے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ایمبولینس کی بات اور ہے، وہ تو اعلان کرتی ہوئی شور کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کے سامنے سلو ہو جانا ہے، وہ علیحدہ اس کا حق ہے، کیونکہ ایک انسان ایمرجنسی میں اسے راستہ دینا چاہیے، جتنی جلدی وہ پہنچ جائے کسی طبیب کے پاس۔ معاشرے کے اندر حقوق موجود ہیں، یہ جنرل حقوق کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ اداروں کے اپنے حقوق ہیں، ادارے جو بنائے جاتے ہیں اس کے اندر منصب کا حق موجود ہے۔ اگر آپ کو ایک منصب دیا گیا، ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو حق بنتا ہے اس منصب کا کہ آپ جس منصب کے تقاضے ہیں انہیں پورا کریں، جس طرح کام کرنا چاہیے اس طرح پورا کام کریں۔ اسی طرح اور بھی دیگر معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریوں کی نسبت جو ہے یعنی متقابلاً وہ جواب دیں، اس منصب کا ان پر حق ہے، کیونکہ یہ منصب انہوں نے لے رکھا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، درود پڑھی پر محمد و آل محمد۔
بارے دیکھے باواز بلند صلوات. مجھے اگر دقائق بتا دیں کہ جن دقائق کتنے ہیں ابھی باقی، تو میں اس کے حساب سے جو ہے وہ کچھ آپ کی خدمت بات کر دوں. کچھ بنیادی ایسے جو آج کل ایشوز چل رہے ہیں، ان میں سے ایک حق آزادی ہے. آزاد ہے انسان. مولا امین المومنین فرماتے ہیں قد جعلک اللہ حرا ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بناؤ، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ کسی خیر کا بندہ نہ بناؤ، تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. یعنی انسان فکری طور پر بھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. کوئی اپنی فکر کسی پہ زبردستی تحمیل نہیں کر سکتا. جب دین نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جب دین مبین اسلام جبر نہیں کر رہا، اللہ کی جانب سے جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تمہارے سامنے گمراہی کی اور ہدایت دونوں کی راہیں روشن کر دی گئی ہیں. جبر نہیں کیا کہ اس راستے پر چلو. جانور نہیں ہو کہ جبرن تمہیں چلایا جائے. مجبور نہیں کیا گیا، اپنے ارادے سے چلو تاکہ تمہاری فضیلت بنے. کیونکہ اگر جبر کے ذریعے ہدایت کے راستے پہ چلو گے تو تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جب کوئی فضیلت نہیں ہے تو کوئی اجر بھی نہیں ہے، کیونکہ تم مجبوراً چلے ہو. اللہ نے تمہیں چلایا ہے. اللہ نے اسی لیے جب نہیں رکھا تاکہ تم اپنی مرضی سے چلو ہدایت کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ، اہل بیت کے راستے پہ اپنی مرضی سے چلو، اپنے ارادے سے، اپنے دل سے فیصلہ کرو. تم ادھر بھی جا سکتے تھے گمراہی کی جانب، مگر تم نے نہیں، سیدھے راستے کو اپنایا، اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم کو اپنایا. لہٰذا جب تم سیدھے راستے پہ چلے تو تمہارا حق، توجہ کیجیے گا اس جملے کی جانب، تمہارا حق بن گیا کہ تمہیں پروردگار اجر دے. میرے خیال سے وہ باریک بات یہاں پہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ حق پیدا کیسے ہوتا ہے. طوطا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ، سنا ہوگا آپ نے، ویڈیو کلپس آتے رہتے ہیں، ہے نا. نعرہ بھی لگاتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے. طوطا کرتا ہے نا. جنت میں جائے گا طوطا. یہ درود کے بدلے اسے کیا ملتا ہے؟ مالک خوش ہو کے کچھ کھلا دیتا ہوا، کیک ویک. کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر بیان کیا گیا ہے کہ طوطا اگر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے تھوڑا سا اگر بچوں کو اٹھا لیں جو ذمہ دار ہیں، درود پڑھی پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں نا، طوطے کے لیے کوئی حق بیان کیا گیا؟ نہیں. اچھا چلیں اس کی برعکس مثال دیتے ہیں. ایک بکری گزر رہی تھی، ٹھیلا سبزی والے کھڑا تھا، اس نے منہ مار کے اس کی پالک گڈی اٹھا کے کھا لی. اب کیا اس کو سزا ملے گی؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے اس کے، ہیں دانت توڑ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا. اختیار نہیں ہے، جبر ہے، ریپیٹر ہے وہ. اللہ نے اس کی فطرت ایسی بنائی، جو سنتا ہے وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. جبر ہے. یہ جانور اپنی فطرت میں مجبور ہے، سبزی دیکھتا ہے، اب منہ مار کے اپنی خواہش کے تحت کھا لیتا ہے. نہ اسے سزا ملتی ہے، نہ اسے جزا ملتی ہے. نہ اسے کلمہ پڑھنے کی جزا، نہ اسے کسی کی سبزی کھانے کی سزا. نہ جزا نہ سزا. کیوں؟ دونوں مجبور ہیں، دونوں مجبور ہیں. اس کے معنی ہے کہ جبر کے تحت جو کام ہوتا ہے اس پہ جزا و سزا نہیں ہے. تو پھر کون سے کام کے عوض ہے؟ اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ. اختیار. اگر ایک ہی راستہ سامنے ہو تو اختیار ہوگا ہمارے پاس. جب راستہ ہی ایک ہے تو اسی پہ جانا ہے، یہ مجبوری ہے. مگر اگر دو راستے ہوں تو یہاں سے اختیار پیدا ہوتا ہے، یہاں اختیار ہوتا ہے ہمارے پاس. یہاں پتہ چلتا ہے کہ اختیار، یہ اختیار اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم چوائس کریں گے. جانور کبھی دو راستوں پہ کھڑے ہو کے سوچتا نہیں ادھر سے جاؤں بہتر ہے یا ادھر سے جاؤں بہتر ہے. وہ تو جدھر اس کا منہ اٹھا چل دیا. وہ انسان ٹھہر جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ادھر سے جاؤں یا ادھر سے جاؤں. توجہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے. جب انسان اپنے اختیار اور آزادی سے منتخب کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، جب اپنے اختیار سے، اپنی آزادی کے ساتھ ایک راستے کو منتخب کرتا ہے، تو اب اگر اس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا تو جزا ملے گی، اور اگر غلط راستے کا انتخاب کیا تو سزا ملے گی. توجہ کی آپ نے؟ تو سزا بھی اس کا حق ہے اور جزا بھی اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے
منتخب کیا اس راستے کو. اگر اس نے اپنے ارادے سے صراط مستقیم کو منتخب کیا ہے تو پھر اس کا حق پیدا ہو گیا کہ اسے جزا دی جائے. اگر اس نے اپنے ارادے سے خدا نخواستہ گمراہی کو، نفسانی شہوات کے راستے کو منتخب کیا ہے تو پھر اس کا حق بن گیا کہ اسے سزا دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مجبور نہیں تھا اس پہ چلنے کے لیے، اس کی ہدایت کر دی گئی تھی، اسے سیدھے راستے پہ جانا چاہیے تھا، مگر اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا. تو حق پیدا ہوتا ہے آزاد انسان کے لیے. حق کا تصور ہے آزاد انسان کے لیے، آزاد مخلوق کے لیے. لہٰذا کبھی کسی اور کے لیے یہ سوال ذہن میں نہ آئے کہ اس کا کیا بنے گا. میں نے کہا جو مجبور مخلوقات ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے. حق ہوتا ہے ارادے اور آزادی کے مقابلے میں. لہٰذا کسی کی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی. خوب اب یہیں سے سمجھیے باتیں. دن تو بہت چاہتا ہے کہ میں دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے ورنہ باتیں آتی ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ جبر نہیں رکھا، آزادی کے ساتھ انتخاب رکھا ہے. صدر اسلام کی جنگیں جبر کے لیے نہیں تھیں. اسلام عوام سے نہیں لڑا، اسلام عوام سے نہیں لڑا. توجہ کیجیے گا، اسلام نے کبھی جنگیں عوام سے، لوگوں سے نہیں کی. کن سے کی؟ اسلام اپنا پیغام سنانا چاہتا ہے. جہاں اسلام اپنا پیغام سنانا چاہتا تھا وہاں خواص کچھ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لہذا وہ راستے میں رکاوٹ بنتے تھے. جیسے سرداران مکہ رکاوٹ بنے. تو جنگ اسلام نے کیے ان لوگوں سے جنہوں نے حق کا پیغام پہنچانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی. توجہ کیجیے گا، اسلام کی جنگ کن سے ہے؟ جو حق کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ حق کا پیغام پہنچا دے. وما علینا الا البلاغ، پیغام پہنچا دے. اب ہم نے تو پہنچا دیا، تمہیں اختیار ہے کہ قبول کرو یا نہ کرو. یعنی تم آزاد ہو، اسلام جبر نہیں کر رہا تم پر. کم از کم اسلام اتنا ضرور چاہتا ہے کہ اسے راستہ دیا جائے پیغام پہنچانے کا، روکا نہ جائے. روکنے والی قوتوں سے اسلام لڑتا ہے. اسلام کا جو جہاد ہے وہ ان قوتوں سے ہے جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے نہیں دیتے. توجہ کیا آپ نے؟ ان طاقتوں سے اسلام نے جنگ کی ہے کہ ہمیں پیغام پہنچانے دو. ہم انہیں جبراً اپنا نہیں بنا رہے، ہم صرف پیغام پہنچا رہے ہیں. اے نبی تم سے پیغام پہنچا دو. انبیاء سے پیغام پہنچاتے تھے، رسول نے پیغام پہنچایا. اب لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ لوگ اختیار کریں اپنی آزادی. آج دنیا میں آپ دیکھیے جو صورت پیدا کی جا رہی ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد جو انقلاب کے ذریعے اصل اسلام کا پیغام دنیا میں عام ہوا اور لوگ اسلام کی جانب مجذوب ہونے لگے. اسلام جاذب ہے، لوگ اسلام کو سمجھنے لگے، اسلام کی تعلیمات عام ہونے لگی دنیا میں، تو فوراً یہ منحوس وجود پیدا کر دیے کہ داعش نامی، طالبان نامی اور دیگر ایسے وجود پیدا کر کے اسلام کے چہرے کو بگاڑا گیا کہ جبراً چاہ رہے ہیں، جبراً تبدیل کرنا. جیسا آپ نے عراق میں سنا کہ ان منحوسوں نے، ان سفاکوں نے جو ہے لوگوں کو جبراً اپنا بنا، جو نہیں مان رہا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اسے گولیوں سے بھون ڈالا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام دین میں جبر نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر جبر کر دے گا تو پھر کوئی حق نہیں بنے گا، نہ صدا کا حق بنے گا، نہ جدا کا حق بنے گا، نہ جنت کا بنے گا، نہ جہنم کا بنے گا. اسلام آزادی دینا چاہتا ہے، اسلام سے پیغام پہنچانا چاہتا ہے. اسلام کا پیغام پیغام امن ہے، جبر کا نہیں ہے. حق پیدا کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے تم آزادی کے ساتھ سارے خدا کی پسند کے امور انجام دو، آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ خدا کی پسند کے امور انجام دو تاکہ تمہارا حق بنے. چاہے استاد کی حیثیت سے ہو، چاہے ماں باپ کی حیثیت سے، چاہے اولاد کی حیثیت سے، چاہے خریدار کی حیثیت سے، چاہے فروشندہ کی حیثیت سے، چاہے ایک ٹرانسپورٹر کی حیثیت سے، چاہے پیسنجر کی حیثیت سے، چاہے سیاستدان کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، تم آزادی کے ساتھ وہ امور انجام دو جو اللہ کو پسند ہیں. سیاستدان ہو تو آزادی کے ساتھ وہ سیاست کرو، وہ روش اپناؤ جو اللہ کو پسند ہے. اگر ماہرین اقتصادیات میں سے ہو، تاجر ہو، تو تم اللہ کی پسند کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کے تحت تجارت انجام دو.
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار تمہیں اجر دینا چاہتا ہے۔ اگر آزادی کے ساتھ انجام دو گے اللہ کی پسند کے امور تو اللہ تمہیں آخرت میں اس کا بڑا اجر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور اگر تم نے آزادی کے ساتھ خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کی تو پھر پروردگار تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں آخرت میں سزا دے۔ ظلم نہیں ہے سزا دینا، خدا کی جانب سے ظلم نہیں ہے۔ توجہ فرما دیا آپ نے؟ اگر یہ بات حق کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ آزادی کے مقابلے میں حق بنتا ہے، آزادی کے ساتھ جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، تو جب حق بنتا ہے تو پھر پروردگار اس حق کو ادا کرتا ہے۔ اب چاہے یہ حق جزا کا ہو یا صدا کا ہو، اللہ کی اطاعت میں جزا کا حق بنتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں سزا کا حق بنتا ہے۔ لہذا جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی، والنار حق۔ تلقین پڑھاتے ہیں نا مرحوم کو، تلقین آپ نے قبرستان میں سنی کہ اس میں الجنت حق والنار حق، یہ سارے حق ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کو بنیادی بات کہ کاش آپ کے اذہان شریف تک پہنچا سکا ہوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ حقوق کی بڑی اقسام ہیں، ایک ہی بیان میں حضرت نے 400 حقوق بیان کیے ہیں، بقیہ تو ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جو میں نے رسالہ آپ کو بتا دیا، رسالہ ہے آئینہ حقوق کے نام سے، اگر یہ آپ جو ہے وہ لیں اور ہر گھر میں رکھیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ کتاب سے علماء کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ شریعت کے احکامات فرامین ہر گھر کی ضرورت ہیں۔ یہ اگر آپ کے گھروں کے اندر ہو کتاب اور آپ وقتاً فوقتاً سے پڑھتے ہیں، حقوق سے آشنا ہو، تاکہ جب تک آشنا نہیں ہوں گے تو ادا کیسے کریں گے، لہذا آشنا ہو تاکہ حقوق کو معاشرے کے اندر ادا کر سکیں۔ خدا سے دعا کریں گے پروردگار انشاءاللہ ہمیں حقوق کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے پروردگار عالم سے مولا امام جلال الدین کے صدقے میں پروردگار ہمیں حضرت کی سیرت کو بہتر سمجھنے کی اور آپ کی سیرت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کا واسطہ، ظالم و ستمگر قوتیں جو آج بھی ظلم و ستم کا بازار گرم کی، بار اللہ انہیں ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما، ان کے شر سے کل مومن و مومنات بالخصوص اور عامت المسلمین کو جہان بشریت کو بالعموم محفوظ فرما۔ مجاہدین اسلام، اسلامی سرزمینوں کا دفاع کرنے والے، ملت اسلامیہ کی دفاع کرنے والے پروردگارہ جو خصوصاً مقامات مقدسہ کا دفاع کریں، مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد محمد کا، ہمارے وطن عزیز کے گرد بھی خطرات منڈلا رہے ہیں اور اس ظالم و سفاق قوتوں کا اعلی کار ہماری صفوں میں بھی موجود ہیں۔ اس وطن عزیز کے اندر داخلی یہ ساری قوتیں، خبیث قوتیں موجود ہیں، یہ کسی بھی وقت بھی فتنہ پیدا کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس سے قبل کہ یہ فتنہ پیدا کریں انہیں ان کے اپنے فتنے میں مبتلا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا تمام اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرما۔ بہرحال تمام مسلمانوں بالخصوص مومنین میں زیادہ سے زیادہ اتحاد و یگانگت کی ایجاد فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانِ غیبت امام عصر میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل